اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن بصر قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الناس خیر فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ان تفارق الدنیا ولسانك رطب من ذکر اللہ رواہ احمد والترمذی۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدوی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ سب سے بہترین شخص کون سا ہے؟ بہترین شخص میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی مبارک ہو ایسے شخص کو، بڑا ہی خوش قسمت اور مبارک وہ شخص ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہو، عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہو۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کون سا عمل افضل ہے؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ قربان جائیں، جو بندہ اکثر بولتا رہے نا جی پڑھتا رہے، اس کی زبان اس کی عادی ہو جاتی ہے، پھر لاشعوری کے اندر بھی انسان وہ ذکر جاری رکھتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے اگر ذکر کے ساتھ ہماری زبان حضرت وہ ہے نا جی یوز ٹو ہے، تو آپ کو پھر اس وقت میں، خاص وقت میں، کیفیت میں، سکرات کے عالم میں وہ پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر نہیں ہے تو حضرت پھر اس وقت کلمہ زبان پر نہیں جاری ہوتا، بڑے بڑی دنیا کو کہتا رہ جاتا ہے بندہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اوپر اونچی اونچی ذکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کی زبانوں پر کلمہ ذکر جاری نہیں ہوتا۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ جب بیماری ہو، جب تک شعور ہے آپ اس کا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اگر زبان بند بھی ہو گئی نا تو پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ذاکروں میں آپ کا نام لکھ دے گا کہ یہ بندہ دنیا سے ذکر کرتا ہوا گیا۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح تر لکڑی آگ میں نہیں جلتی، گیلی لکڑی آگ میں نہیں جلتی، تو فرماتے ہیں جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو وہ جہنم میں کیسے جلے گا؟ زبان پر اللہ کا ذکر ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جلے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ذکر قلبی ذکر زبانی سے بہتر ہے، دل میں اللہ کا ذکر کرنے سے بہتر ہے زبان سے بولے الفاظ ادا کرے۔ اس کی وجہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب ذکر قلبی کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف وہ بندہ جانتا ہے، دل کے اندر بات ہے، لیکن جس وقت وہ زبان سے بولتا ہے اب اس کو فائدے شروع ہو گئے۔ نمبر 1 وہ ذکر اس کا لکھا جا رہا ہے، نمبر 2 فرشتے اس کے گواہ بن رہے، اور جہاں جہاں تک اس کے ذکر کی آواز جا رہی وہ تمام کا تمام ایریا اس کے ایمان کا گواہ بن رہا ہے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں اب بتاؤ زبان سے ذکر زیادہ افضل ہے یا دل سے زیادہ افضل؟ دل میں تو تم ہی جان رہے ہو نا جی، لیکن جب زبان ہو رہی ہے تو کیا ہے؟ فرشتے بھی گواہ بن رہے ہیں، ذاکرین جو ظاہرین فرشتے ہیں وہ بھی آپ کا ذکر سن رہے ہیں، اور پھر اللہ اس ذکر کی برکت سے آپ کے ارد گرد کی ہوا فضا کو ایمان کا گواہ بھی بنا رہا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس لیے جب مسجد میں آپ تشریف لائیں نا تو مسجد کی مختلف مقامات پر نماز پڑھا کریں، جہاں جہاں سجدہ کرو گے سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے وہ جگہ کل قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے گی۔ مانا نسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا قالوا وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر رواہ ترمذی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ انہوں نے پوچھا جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے۔ معلوم ہوا ذکر اللہ کا یہ
روح کی غذا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی اکثر فون جیب میں ہوتا ہے نا جی، تو مختلف قسم کی ٹونیں لگائی ہوتی ہیں، میوزیکل ٹون. جب مسجد میں بجتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فوراً بندہ گھبرا جاتا ہے، وہ یہ کیا ہو گیا، مسجد میں کیا ہو گیا، فوراً اس کو بند کرتا ہے. اگر بابو روح کی غذا ہے تو پھر مسجد میں بجاؤ نا یار. اللہ کی قسم روح کی غذا تبلے کی تھاپ میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہے. روح کی غذا تبلے کی تھاپ پر نہیں، اللہ کی یاد میں ہے. اگر روح کی غذا ہے تو پھر مسجد میں ہونی چاہیے نا. میوزیکل کانسرٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے مسجد میں ہونے چاہیے کہ روح کی غذا ہے. کیونکہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ دینی اور مذہبی اور اسلامی معاملات نہیں ہیں. پھر آپ یہ اندازہ کیجئے یہ میوزک جو ہے یہ نفاق پیدا کرتا ہے. ایک گلوکار دوسرے گلوکار کو نیچا دکھانے کے لیے وہ جناب اس کی برائیاں شروع کر دے گا، وہ میں سب سے بڑا ہوں. لیکن خدا کی قسم اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میں ہی سب سے بڑا ذاکر ہوں. وہ تو صحیح ذکر نہیں کرتا. نہیں، جو بھی ذکر کرتا ہے سبحان اللہ، جو بھی حضور کی نعت پڑھتا ہے سبحان اللہ، جو بھی قرآن پڑھتا ہے سبحان اللہ. سب نے سو نہیں پڑھا ہے، ان کے اندر نفاق نہیں ہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اپنا جو ہے شب برات کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی بخشش ہو جاتی، لیکن عشار جو ظلماً ٹیکس لیتا ہے، کاہن، جادوگر، باجا بجانے والے یا مزامیر کرنے والے، ان کی بخشش نہیں ہوتی. میں آپ کو یہ سروسز ہاسپٹل کی میں بات سناتا ہوں. یہ میں نے ڈاکٹر سے خود بھی سنی تھی اور میں نے اس کو ویڈیو پہ بھی دیکھا. کہنے لگے کہ یہ جو قومے کے اندر مریض چلے جاتے ہیں ہم نے ان کے بڑے علاج کیے. قومے کے اندر اس وقت تک ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے جب تک وہ بندہ خود شعور میں نہ آ جائے. لاشعوری کی کیفیت میں جب دماغ سن ہو جاتا ہے پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اللہ کے اوپر ہی ہوتا ہے جی. یہ قومے میں چلا گیا جی، کب باہر آئے گا کوئی پتہ نہیں جی. چاہے وہ آج آ جائے چاہے 20 سال بعد آ جائے، کوئی پتہ نہیں. تو انہوں نے سورۃ الرحمن اور سورہ یاسین شریف ان کے پاس چلائی. اللہ وحدہ لا شریک کے اس پاک کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے بھی شفا عطا فرمائی. اگر یہ روح کی غذا ہیں، اگر یہ جسمانی غذا ہے، اونچی یہ جو ان کے باجے بجتے ہیں وہ کان پھاڑ دیتے ہیں، بندہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے. انسٹرومنٹ کے مسلسل استعمال سے وہ ہم کان میں ٹوٹیاں لگاتے ہیں نا جی، تو آج ڈاکٹر کہتا ہے وہ ٹوٹیاں زیادہ استعمال نہ کیا کریں، آپ کے کان خراب ہو جائیں گے، آپ کے کان خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا واہ 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 سبحان اللہ. وہ جس آلہ وہ سننا تو ایک طرف رہا، اس کے آلے نے بھی ہمارے کانوں کو خراب کرنے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا. لیکن خدا کی قسم آج تک ہم نے نہیں سنا. اللہ کا ذکر کرتے کرتے یا سنتے سنتے اس کے کان خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جب تک زندہ رکھے اپنے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.